میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو ان فوکس۔ اچھا جی، سازش یا مداخلت، جلدی اس میں سے نکلتے ہیں چونکہ خبریں کچھ زیادہ ہیں۔ سازش یا مداخلت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو پاکستان میں ایبٹ آباد میں گھس کے اس کو مارا تھا، ٹھیک؟ جب امریکہ نے اسامہ بن لادن کو مارا تو ہماری حکومت نے، ہماری فوج نے کہا تھا کہ امریکہ نے مداخلت کی ہے۔ لیکن جب امریکہ نے مداخلت کی تھی تو یاد رکھیں، پہلے انہوں نے پینٹاگون میں بیٹھ کے ایک پلان بنایا تھا جس کو انہوں نے پلان کہا تھا، پاکستان نے کہا تھا کہ وہ سازش ہوئی ہے، یعنی اسامہ کو مارا تو وہ مداخلت تھی۔ انہوں نے کہا جی تم نے مداخلت کی ہے اور یہ سازش تم نے بیٹھ کے پینٹاگون میں تیار کی ہے۔ تو میرے خیال میں اب کچھ لوگوں کو اپنی صفائیاں دینی چھوڑ دینی چاہیے جی کہ یہ مداخلت تھی تو یہ سازش نہیں تھی، تو سازش کا کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملا تو پتہ نہیں چلا تھا۔ تو ایک ڈیمارش کیوں کیا تھا آپ نے امریکہ کو؟ ڈیمارش کہتے ہیں جب سفارتی لیول پہ آپ کسی ملک سے احتجاج کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ڈیمارش کرنا۔ تو پھر آپ نے ڈیمارش کیوں کیا تھا؟ اس بات کو ہی چھوڑ کے آگے چلتے ہیں۔ چائنا کا اخبار ہے گلوبل ٹائم۔ یہ یاد رکھے گا کہ چائنا میں جتنے بھی اخبار ہیں وہ اسٹیٹ کی پالیسی کو لے کے چلتے ہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں چلتے۔ وہ یہ لکھتا ہے کہ لگتا ہے کہ عمران خان جو تھا وہ وکٹم تھا، شکار ہوا ہے امریکہ کی سازش کا، اور امریکہ اس طریقے سے چائنا کو روکنا چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر یاد کیجئے عمران خان نے کہا تھا کہ میں کسی کی بات نہیں سنوں گا، میں کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگوں گا، یعنی جو عمران ہے وہ کسی کی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ ضمانت مانگ رہا تھا۔ تو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں شاید یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اور شاید آخری مرتبہ بھی ہوا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے کہا جی کہ میں اگر ضمانت مانوں گا تو چائنا کی مانوں گا۔ تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو اقتدار کے ایوان ہے اسلام آباد میں، وہاں یہ خبر گھوم رہی ہے اور یہ مصدقہ خبر بھی ہے کہ چائنا نے حامی بھر لیا ہے کہ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی بات کرو، پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے۔ عمران خان کو روکنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ عمران خان پوری سوسائٹی کو یوں کر کے پھاڑ دیں، تو روکنا چاہتے ہیں تو لیکن وہ کسی کی بات سننے پہ تیار نہیں، کہتا میں سنوں گا لیکن اگر چائنا مجھے مبینہ طور پہ کہتے ہیں چائنا مجھے اگر ضمانت دے دے، اور چائنا اور ترکی اب اس کے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، تو شاید آپ میں شاہ محمود قریشی کو چائنا جاتے ہوئے دیکھو۔ لیکن چونکہ خبر لیک ہو گئی ہے تو اب مجھے نہیں لگتا کہ شاید وہ جائے گا، لیکن پھر بھی ہم نظر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ عمران خان نے جو اتوار کی اپنی کال دی ہے ہڑتال کی، وہ اسی لیے دی ہے کہ لوگ بالکل خاموش نہ ہو جائیں، تو بیچ میں بیک ڈور پہ کچھ نہ کچھ بات چیت چل رہی ہے، میں نے آپ کو اس کی تھوڑی سی جھلک بھی دکھا دی ہے۔ تو ورنہ تو شہباز شریف کا اب تک آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ چائنا والوں نے شہباز شریف کا دورہ کینسل کیا ہے، وہ وہاں نہیں گیا۔ ورنہ ہمارا جو بھی وزیر اعظم آتا ہے وہ سعودیہ جاتا ہے، عمرہ ادا کرتا ہے، اس کے بعد اپنا اگلا دورہ کہاں کا کرتا ہے؟ چائنا کا۔ تو چائنا اور ترکی اس معاملے میں چونکہ پڑے ہیں، عمران خان ان صرف 2 ملکوں پہ یقین کر رہا ہے، تو اس کا شہباز کا اگلا دورہ بھی ترکی کا ہی تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہاں بھی عادت کے مطابق انہوں نے وہاں سے سولر کے لیے کچھ نکال لیا، اپنے بھی یہ ان کی عادت ہے۔ نجم سیٹھی، بلکہ اس پہ آنے سے پہلے آپ نے سنا ہوگا ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایئر وائی پہ مفتاح اسماعیل نے بولا جی کہ عمران خان حکمران تھا، لوگوں نے نظر انداز کیا اس بات کو، عمران خان حکمران تھا تو ہم ساروں نے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں سب نے مل کے عمران کو کہا تھا کہ نیب کے قوانین تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کہتے ہیں کون سٹیک ہولڈر؟ کہتے ہیں جی سارے کے سارے، اور اس نے یہ لفظ ادا کیا کہ فوج بھی اس میں شامل ہے، فوج بھی یہ چاہتی تھی کہ نیب کے قوانین کو تبدیل کیا جائے۔ پھر عمران خان کے اس بیان کو یاد کریں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے جان کر، میں تو سمجھتا تھا کہ کرپشن ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کرپشن ان کا کبھی مسئلہ نہیں رہا۔ یہ تو مجھے کہتے تھے چھوڑیں جی کرپشن کو، آئیں معیشت کے اوپر کچھ بات کریں، تو اللہ اس کا بھلا کرے۔ عمران خان کا پتہ نہیں کیا کچھ اب یہ ننگا کر کے جائے گا۔ نجم سیٹھی ایک صحافی ہے، اس کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ سمجھ جایا کریں کہ رات کو لندن سے نا کسی نے فون کر کے اس کو کہا ہے، اور جو اس کے منہ سے بات نکلتی ہے وہ لندن والے کی زبان ہوتی ہے، صرف منہ نجم سیٹھی کا ہوتا ہے۔ اس کو انعام مل گیا، F6 میں لوک ورثہ بلڈنگ ہے، بڑی وسیع و عریض بلڈنگ ہے، منیمل معمولی انتہائی معمولی اور گھٹیا قسم کے کرائے پہ اس کے حوالے کر دی گئی ہے، اس کو اس کا مل گیا۔ پھر مریم ہو گئی، یہ سارے کے سارے لوگ ہو گئے۔ عمران خان کی جو بیوی ہے اس کے بارے میں کہا کرتے تھے جادو ٹونا کرتی ہے تو مرغی کے گوشت چلاتی ہے، تو بڑی تقریریں کیا کرتے تھے۔ مریم جب جاتی ہے تو اس میں 2 صحافی ہیں، ایک صدیق جان اور ایک عدنان، دونوں نے یہ خبر دی ہے کہ وہاں تسبیح کے اوپر کچھ پڑھتی ہے اور پڑھ کے ججوں کے اوپر پھوکے مارتی رہتی ہے۔ پھر پچھلے دنوں خبر بھی آئی تھی اور وہ ایک ہے خواجہ سرا ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، خواجہ سرا ہے، جس کے پاس محترمہ جاتی ہیں، اتنا بڑا ان کے ہاتھ میں گلاس ہوتا ہے ان کے پانی کا جو دیا ہوا ہے، تو اسی کی بتائی ہوئی چیزوں کو آگے چلاتی ہیں۔ تو آدمی کو شیشے گھر میں بیٹھ کے نا
تو لوگوں کو پتھر نہیں مارنے چاہیے، یا بارود کے ڈھیر پہ کھڑو کے چنگاری سے کھیلو گے تو ہر مرتبہ دھماکہ آپ کے اوپر ہی ہوگا، تو اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں، مریم فوج کی ترجمانی کر رہی ہے، ISPR والے وہ کہہ رہی ہے۔ ابھی جو میں نے بات کی نا ابھی آپ سے سازش یا مداخلت کیا ہوتی ہے، تو یہ میرے دونوں کو جواب ہے یہ کہ آپ بھی نا ترجمان بننے کی کوشش نہ کریں۔ آپ نے نون لیگ کو جہاں تک پہنچا دیا ہے نا، اب مہربانی کریں DG ISPR کو وہاں تک نہ پہنچائیں۔ میں نے پہلے بھی نون لیگ کو مشورہ دیا تھا کہ ایک مریم کو تم بٹھا لو یار 1 سال کے لیے، تو نون لیگ دوبارہ پھر کھڑی ہو جائے گی، تو مہربانی کریں ان سے دور رہیں، وہ ویسے ہی بڑے پھنسے ہوئے ہیں آج کل۔ اچھا پھر اس نے کہا مریم نے یہ بات کی تھی، عمران خان KPK بھاگ گیا، باقی سارے کہتے پہتے ہیں وہ KPK بھاگ گیا جی، وہ ڈرتا ہے جی، وہ یوں کرتا ہے۔ بی بی اینڈ بابے ہو، KPK پاکستان میں ہے، لندن پاکستان میں نہیں ہے۔ بھاگنے والے لندن کی طرف بھاگ کے جاتے ہیں، پاکستان کے اندر ہی کوئی بھاگ کے نہیں جاتا۔ اگر آپ کی اتنی ریٹ ہے، آپ کی حکومت ہے، تو KPK پاکستان میں ہی ہے، لندن میں نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ احسن اقبال صاحب، رشیا نے ان کو جھنڈی کرا دیا، بھگا دیا۔ اس حکومت کو انہوں نے 30% لیس کے اوپر پیٹرول یا ڈیزل دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی تم وہی ہو نا نواز شریف کی حکومت میں، جب ہمارے ساتھ تم نے بات چیت کس چیز کی تھی کہ ہم تم سے گیس لیں گے، اور امریکہ کے کہنے پہ تم نے اس کو کینسل کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا جاؤ ہم تمہیں نہیں دیتے۔ تو پھر انہوں نے احسن اقبال کے لیے چھوٹا سا لفظ دے کے بھیجا ہے کہ جی اگر ہم نے لی گیس یا تیل لیا اس سے رشیا سے تو ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ اگر پابندیاں لگتی ہے تو گندم کیوں لے رہے ہو؟ دوسری بات یاد رکھیے گا، رشیا کے اوپر پابندیاں امریکہ نے لگائی ہیں، اقوام متحدہ نے یا یورپ نے ہی لگائی ہوئی ہیں، وہ ذاتی پابندیاں امریکہ کی۔ آج تک یہ بات میں آپ کو بتا نہیں سکا تھا، آج کلیئر کر رہا ہوں۔ سارا یورپ ان سے لے رہا ہے، لڑ بھی رہے ہیں، یعنی ہتھیار بھی دے رہے ہیں یوکرین کو رشیا کے خلاف، اور اس سے گیس بھی لے رہے ہیں، تیل بھی لے رہے ہیں، اس سے گندم بھی لے رہے ہیں، اس سے، اور انڈیا لے رہا ہے، سری لنکا تک۔ آپ اندازہ لگائیں 1947 میں کیا بنایا آپ نے، سری لنکا تک، سری لنکا جیسا ملک وہ رشیا سے تیل لے رہا ہے، اور پاکستان نہیں لے سکتا۔ ایک ساتھی پابندی لگ جائیں گی۔ پتہ نہیں یہ 2022 میں پاکستان کے عوام کو لال بیگوں کی حیثیت سے اوپر کب کرنا شروع کریں گے، جاننا ماننا شروع کریں گے۔ کون سی پابندیاں، کیسی پابندیاں، کس چکر میں ڈالا ہوا ہے آپ نے اس قوم کو؟ 15 جون 2022 کو 5 ماہ پہلے عمران خان نے 3 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی صرف، اضافہ ٹویٹ کیا تھا شہباز شریف نے، یہ اضافہ ظلم ہے، معاشی قتل ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، رات کے اندھیرے میں ڈاکہ ہے۔ 2 ماہ میں آپ نے 84 روپے اس کے بڑھا دیے ہیں پیٹرول کے۔ میں تو کہتا ہوں میڈیا والوں ڈوب مرو، لعنت تمہاری زندگی پہ۔ اب تم مائک لے کے لوگوں کے آگے نہیں جاتے، لوگوں کی باتیں نہیں کرتے، اور ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتے ہو، ڈوب مرو۔ IMF نے اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد IMF نے ان کو بول دیا جی بجٹ کا ڈرافٹ چینج کرو، اور ابھی مزید ایسے کرو، ایسے کرو اور ایسے کرو۔ حالانکہ یہ پیٹرول میری جو اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے وہ 317 روپے تک جانے والا ہے۔ تو جی ہمیں IMF قرضہ نہیں دے رہا، تو آج اپنے اس کے پاس گئے ہوئے تھے، وہ بایولوجیکل والد کے پاس گئے ہوئے تھے، آج بیٹھے ہوئے تھے، سب امریکی سفیر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جی IMF سے پیسے لینے میں ہماری مدد کی جائے۔ تو جہاں کی مٹی تھی وہیں پہنچ گئی، جہاں کی اینٹ تھی وہاں جا کے لگ گئی ہے، تو اس کے پاس پہنچ گئے ہیں کہ IMF سے ہمیں پیسے لینے میں ہماری مدد کی جائے، اور یہ میڈیا پہ خبر آئی ہے۔ بس کہنا صرف اتنا ہے کہ اگر ذرا سی غیرت ہو، ذرا سی شرم ہو، تو اپنا وہ وعدہ پورا کرو جس میں تم نے کہا تھا کہ ہم پیٹرول کو 70 روپے لیٹر کر دیں گے، ہم بجلی کو اوپر نہیں لے کے جائیں گے بلکہ نیچے لے کے آئیں گے۔ تو وعدہ اگر پورا کر دو، اور پھر لمبے لمبے بوٹ بیٹھ کے پانیوں میں اترنا، اور بڑا ایک متھ پچھلے 30 سال سے بنی ہوئی تھی کہ نواز شریف کے پیچھے اصل دماغ شہباز شریف کا، یہ بڑا زبردست ایڈمنسٹریٹر ہے۔ تو جب وفاق میں آگے بیٹھا نا، تو صوبائی اور وفاق کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ متھ بھی ٹوٹ گئی ہے کہ کتنا بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے، یا کتنا لائق آدمی ہے، یا کتنا ایسا ہے تو کتنا ویسا ہے، تو وہ متھ بھی ٹوٹ گئی ہے کہ کتنا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے۔ افغانستان کے بارے میں آپ کو بڑی مزے کی خبر سناؤں۔ افغانستان کے جو 86 روپے ہیں، یعنی یاد رکھیے گا کہ افغانی روپیہ پاکستان سے چھوٹا ہے، $1 افغانی 86 روپے کا ہے، اور وہاں پہ ڈیزل جو ہے نا 155 روپے کا ہے، یا 155 کا یا 135 کا، 155 کا 155 کا ڈیزل ہے 1 لیٹر۔ تو وہاں بندے نے اس سے پوچھا، وزیر خزانہ سے پوچھا، وہاں کے افغانستان کے وزیر خزانہ سے پوچھا کہ آپ نے کیسے اتنا کم رکھا ہوا ہے؟ کہتا جی میرے ساتھ میرے 4 سیکٹری ہیں، دوپہر کے کھانے کا ٹائم آتا ہے تو ہم روٹی تندور سے لے کے آتے ہیں، اور ساتھ گرین ٹی سبز قہوہ بناتے ہیں، اور اس سے بیٹھ کے ہم روٹی کھا لیتے ہیں، ہمارے خرچے کچھ نہیں ہیں۔
کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو پہل جاتا ہوں، گھر میرا ساتھ ہے، ورنہ میں موٹر سائیکل استعمال کرتا ہوں. اور جب وہ پگڑی سی باندھ کے جب نکلا ہوا ہوتا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا وزیر خارجہ ہے یا وزیر دفاع ہے یا کون ہے، وہ اپنے ایسے کام کرتے ہیں. تو کھڑا ہونا یا لوگوں کو ریلیف دینا آسان ہے، بندے کے اندر تھوڑی سی نا غیرت ہونی چاہیے، تھوڑی سی غیرت ہونی چاہیے. وائٹامن غیرت کی گولیاں بندہ تھوڑی سی کھا لینا تو کسی بھی حالات میں عوام کو ریلیف دینا ممکن ہے. آپ کے پاس زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ نے 50 ارب کے پتہ نہیں 500 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ گلیاں بنانے سڑکیں بنانے پہ رکھا ہوا ہے. عمران یہاں سے بچاتا تھا اور لوگوں کو دیتا تھا. آپ کے تو بقول آپ کے جھینگا گلی اور مری، آپ کے فرائی مغز ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں. میرے خیال میں اتنا ہی کہنا کافی ہے. اور آپ آ کے روتے پیٹتے رہتے ہو عوام کے لیے، تو لوگوں کے لیے روتے پیٹتے رہتے ہو. اچھا، سیکٹری پنجاب اسمبلی ہے جی محمد خان بھٹی صاحب، 22ویں گریڈ کا افسر ہے. یہ 2008 میں اس کی ڈیوٹی لگی تھی سیکٹری پنجاب کی. اتنا اپرائٹ افسر ہے نا کہ اس کو پچھلی ان کی حکومت نے اور اس سے پچھلی حکومت نے 10 سال جبری رخصت پہ زبردستی کی چھٹی پہ بھیجی رکھا تھا. پھر یہ کہتا ہے جی کہ قومی اسمبلی میں جب پولیس داخل ہونی تھی نا تو آپ کے ان ککڑی وزیر اعلیٰ نے یہ بولا تھا جی کہ یہاں پہ پولیس جائے گی. تو اس نے کہا تھا جی اسمبلی کے ایریا میں پولیس نہیں جائے گی. آپ نے سنا ہوگا اس کے اوپر بڑا کیس ویس بنایا ہوا انہوں نے. سیکٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی وہ کہتا ہے کہ میرے پاس چیف سیکٹری، سنیے گا، ساری کی ساری کریم، ساری کی ساری ریڈ ٹیپ، ساری کی ساری جو جتنے بھی ہے افسر شاہی ہے، یہ وہ ہیں جن کا کام اسٹیٹ کو، پنجاب کا مسئلہ کیا ہے. میں پنجاب کرتا ہوں نا تو اس کی ایک مثال میرے سامنے آ گئی ہے کہ پنجاب کی جتنی بیوروکریسی ہے وہ اسٹیٹ کے لیے کام نہیں کرتی ہے، وہ فاؤنڈریوں کے لیے کام کرتی ہے، شوگر ملوں کے لیے کام کرتی ہے. دیکھیے گا کون رہ گیا اس میں. کہتا ہے چیف سیکٹری، آئی جی پنجاب، کمشنر لاہور، ڈی سی، ڈی آئی جی آپریشن 3.5 گھنٹے بیٹھ کے مجھے کہتے رہے جی کہ اس کو سائن کر کے دے، اس کو لکھ کے دے، اسمبلی کے اندر پولیس جائے گی. یاد ہوگا آپ کو جب وزیر اعلیٰ منتخب ہونا تھا تو وہاں پہ پولیس داخل ہو گئی تھی. 3.5 گھنٹے کے بعد اس نے کہا جی میں نے کہا میں تو نہیں کروں گا، سوال ہی نہیں پیدا. وہاں تو اسمبلی کے کیا، اسمبلی کے گیٹ کے ایک قدم اندر نہیں رکھ سکتی، قانون نہیں ہے، یہ آئین اجازت نہیں دیتا. تو آئی جی کھڑا ہوا، تو آئی جی کھڑا ہو کے مجھے کہتا ہے پھر ہمیں آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا. تو بھٹی کہتا ہے میں نے کہا تیری ضرورت کیسے ہوئی آئی جی میرے سے بات کرنے کی؟ میں 22ویں گریڈ کا افسر ہوں، کوئی گاجر مولی نہیں ہوں جسے تو کھا جائے گا. اس کے اوپر کیس بنائے ہوئے ہیں، گرفتاریاں کر رہے ہیں، اسمبلی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہوئی. اور میں ابھی بھی یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پنجاب پاکستان میں ہے، کوئی آئین کوئی قانون شانون اس کو لگتا ہے. جیسے بھی فیٹ اپ میں سے نکال دیے گئے تو الٹی سیدھی چھلانگیں مارے. ہر بندہ کوئی ٹویٹ کر رہا ہے تو کوئی اپنے وہ سٹیکر چلوا رہا ہے ٹی وی کے اوپر، جی ہم نے بڑا کام کیا، ہم نے. یہ کسی نے نہیں کیا، یہ خان کا کیا ہوا کام ہے. اور اگر خان نہ، آپ ایک دفعہ گئے نون لیگ کے دور میں، پیس پارٹی کے دور میں، پھر نون لیگ کے دور میں آپ گرے لسٹ میں گئے اور آپ کو نکالا صرف کس نے آ کے؟ عمران خان نے آ کے نکالا. اور اگر عمران خان نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ چور و چکے جن کا کام ہی 2 نمبریاں کرنا ہے، پیسوں کی منی لانڈرنگ کرنا ہے، یہ فیٹ اپ سے نکال سکتے تھے؟ انہوں نے کبھی نہیں نکالنا تھا. لہذا اب رات کو نہ 10 سے لے کے 1 بجے تک ٹکر نہ چلاؤ. ہم نے بڑی محنت کی تو ہم نے بڑی محنت کی تو ہم نے بڑی محنت کی تو سول انتظامیہ کے ساتھ مل کے محنت کی. کچھ نہیں کیا، یہ سب کچھ خان نے کیا ہے. خان نہ ہوتا تو کبھی بھی ایسا نہ ہو پاتا. آپ نے خان کو استعمال کیا، پاکستان کو اس قابل بنایا کہ اگلے 30-35 سال تک ہم اور کھا سکیں. اور آپ کو پتہ چل گیا ہم اور کھا سکتے ہیں. تو لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہر سوراخ میں انگلی دینے سے کہیں سے سانپ نکل آتا ہے. اس مرتبہ اس سوراخ میں سے سانپ نکل آیا. تھوڑے دن انتظار کریں، خان ایک کام کرنے والا، آپ کو لگ پتہ جائے گا. پھر آخر میں، سب سے آخر میں جی، جو پنجاب جو ہوا ہے، انتخابات ہوئے ہیں کراچی میں، ٹی ایل پی تحریک لبیک اور ایم کیو ایم کے. اس سے پہلے جو بندہ ان کا فوت ہوا ہے اس نے 61,000 ووٹ لیے تھے. 3.5 لاکھ ووٹر ہے اس حلقے میں. اس میں سے 10,000 ایم کیو ایم والے نے لیے ہیں اور 10,000 ٹی ایل پی والے نے لیے ہیں. اور ٹی ایل پی یہاں جیت رہی تھی. مبینہ طور پہ راتوں رات پھر فون کیا گیا جی اگر ہماری یہ سیٹ ہمیں ایم کیو ایم کو واپس نہ ملی تو ہم قومی اسمبلی میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. تو 40-45 ووٹوں سے ان کو جتوا دیا گیا. اور ٹی ایل پی والے آپ کہتے ہیں جی دوبارہ کاؤنٹنگ کرو. میری بات یاد رکھیے گا، الیکشن کمیشن دوبارہ کاؤنٹنگ نہیں کرے گا اور ان کی درخواست کو مسترد کر دیا جائے گا. یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ تک خبر آ جائے گی ان قریب کہ وہ اس کی نہیں کریں گے. حالات و واقعات اس قسم کے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ہر دن، ہر گھنٹے، ہر گھڑی نئی سچویشن ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہے.
دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اللہ آپ کو اور آپ کے ملک کو اور ہم سب کو محفوظ رکھے. انٹل وی میٹ اگین. اللہ حافظ.